ہمارا اس بارے میں مشورہ ہوا ہے، پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے بھی مشاورت کی ہے، تو الحمدللہ اب یہ طے پایا ہے اس مشاورت کے نتیجے میں کہ انشاءاللہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ شہباز شریف صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت جو ججز جو عمر عطا بندیال ہے اور جو لائک مائنڈیڈ ججز ہیں، پاناما ججز اور ان کے ساتھ والے جو ججز ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بعض سمجھ نہیں بعض کو ہدایت عطا فرمائے کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس بینچ نے پاناما سے اقامہ کا فیصلہ کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاناما میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا دور دور تک کہیں نام نہیں تھا، اور جو 400 450 اس میں جو نام تھے پاکستانیوں کے، اس میں کئی اور سیاستدان بھی تھے، لیکن جس شخص کا محمد نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا ان کو پاناما میں بالکل بے بنیاد طور پر اور ایک سازش کے ذریعے ان کو ملوث کیا، اور جو اور لوگ جن کا پاناما میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں۔ ایک بات، دوسری بات، اقامہ میں فیصلہ انہوں نے کیا وہ صریحاً ایک بدنیتی پر ایک مبنی فیصلہ تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور آج پوری قوم کے سامنے حقائق آ چکے ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے عمران نیازی کا جیل میں جو حال احوال ہے اس کے بارے میں تو ان کو بڑا یاد آیا اور انہوں نے پوچھا، لیکن جب میاں محمد نواز شریف جب اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان واپس آئے، ان کو پتہ تھا کہ سیدھا جیل میں بھجوایا جائے گا، تو اڈیالہ جیل میں میاں محمد نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو پہلی رات زمین پر سلایا گیا، اور جیل کا کھانا وہاں پر ان کو کہا آپ کو کھانا پڑے گا۔ اس وقت عمر عطا بندیال کہاں تھے؟ اس وقت کیوں نہ ان کو یاد آیا کہ یہ ناانصافی کی آخری حد ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جب میاں محمد نواز شریف جیل میں تھے، اڈیالہ جیل میں، اور میری بھابھی صاحبہ شدید علیل تھی لندن میں، جیل میں ان کو پتہ چلا، میں اس دن وہاں پر اتفاق سے ان کو ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا، اور ان کی میری بھابھی صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میاں نواز شریف کی بھرپور کوشش کے باوجود ان سے بات نہیں کروائی گئی۔ کاش عمر عطا بندیال صاحب کو یہ واقعات کا بھی جو اچھی طرح علم ہے، کاش مجھے بھی پوچھ لیتے۔ یہ ہے وہ دور معیار، یہ ہے وہ، اور پھر 100 دن جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی، میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ وہاں پر حاضر ہوتے رہے، حتیٰ کہ ہفتے والے دن بھی، اور رات تک وہاں پر جرا ہوتی تھی اور وہاں پر کورٹ کی پروسیڈنگ ہوتی تھی۔ عمر عطا بندیال صاحب کو تب تو یاد نہیں آیا کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ ہے وہ دورہ معیار جو بعض افراد کی وجہ سے جس نے پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ میاں نواز شریف پاکستان انشاءاللہ آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے جی، ایک شفاف احتساب وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، وہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سر آپ کسی کہتے ہیں کہ سر الیکشن کہتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر ہو، جیسے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے کے۔ ہمارا پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم نے ایک بات الحمدللہ جو آئین کی روح کے مطابق اسمبلیاں ہم نے
असम्बली डिसॉल्व कर दी और उसके बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। हमारी पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक हमारी पार्टी के ज़ोमा ने आज वहाँ पर मीटिंग की है और मीटिंग की मुझे तफसीलात तो उसका इल्म नहीं, मैं यहाँ पर था, लेकिन ये बात तय है कि हम इलेक्शन कमीशन को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के पूरा हम उनकी फैसिलिटेट करेंगे ताकि फ्री एंड फेयर और शफाफ इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ साहब, एसेट रिकवरी यूनिट ने जब आप अपोजिशन में थे आपके खिलाफ 2 केसेस शुरू कराए थे। आपने अपने पिछले 1 साल में आपने इन्वेस्टिगेट करवाया कि उस पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, जो नेशनल क्राइम एजेंसी का केस था और जो डेली मेल वाला केस था। करोड़ों रुपए पाकिस्तान के अपना ज़ाया किए इमरान नियाजी ने और शहजाद अकबर उनके हवारियों ने, और इसी तरह जो मूसवी साहब थे या पता नहीं मुसावी साहब थे, उनके ऊपर करोड़ों रुपए इमरान नियाजी ने खर्च किए ताकि मूसवी से कोई बात निकलवाई जाए या एनसीए में मेरे खिलाफ खुदा न खास्ता कोई फैसला लिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला की ऊपर ज़ात है और उसकी कमाल मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज़ को भी क्लीन चिट मिली। अब मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह लीड